اسی طریقے سے اس شخص کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جو بے ہوشی کی حالت میں ہو، یعنی صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک دن بھر اگر بے ہوش رہا، پورے دن بھر میں کسی وقت اس کو ہوش نہیں آیا تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو ایسے شخص کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس شخص کو اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس شخص کو دن کے کسی بھی حصے میں اگر ہوش آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی، چاہے وہ صبح کے وقت ہو یا دوپہر یا سورج ڈوبنے سے پہلے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر اس کو ہوش آ جاتا ہے تو اس شخص کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناظرین کرام، ایک عورت رمضان کے روزوں کی قضا کر رہی تھی اور اس نے اپنے شوہر سے اجازت بھی لے لی، لیکن پھر بھی اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جمع کر لیا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ شوہر نے غلطی کی، شوہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب عورت نے اجازت لے لی اور اجازت لے کر وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھ رہی تھی، تو شوہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر نے غلطی کی، شوہر کو اپنی غلطی کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، لیکن عورت کے ذمے اس روزے کی قضا ضروری ہے۔ عورت اس روزے کو بعد میں رکھے گی۔ ایک صورت ایسی بھی ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی دونوں سفر کی حالت میں ہوں، اس وقت اگر ہم بستری ہو جائے، شوہر اپنی بیوی سے جمع کر لے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، روزے کی قضا کریں گے، کفارہ نہیں ہے۔ اس صورت میں، یہ صورت ایسی ہے کہ اس صورت میں روزے کی حالت میں ہونے کے باوجود دونوں کے اوپر کفارہ نہیں ہے، ہاں قضا ضروری ہے۔ اس لیے کہ مسافر ہونے کی وجہ سے، سفر کی حالت میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں تھا، تو اس لیے ان دونوں نے رمضان کے مہینے کی عزت کو ختم نہیں کیا ہے۔ لہذا ان دونوں کے ذمے اگر ان دونوں نے صحبت کی ہے، اگر شوہر نے صحبت کی ہے، تو صرف روزے کی قضا ہوگی، ان دونوں کے اوپر اس حالت میں کفارہ نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ ایک بات اور بھی بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ رمضان کے روزے کی قضا آئندہ رمضان تک آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو۔ شرعی عذر کے بغیر روزے کی قضا میں تاخیر کرنا قضا روزوں کو ادا کرنے میں مناسب نہیں ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، صحیح بخاری حدیث نمبر 1950۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے ذمے رمضان کے روزے کی قضا رہتے تھے، یعنی رمضان کے روزے کی قضا میرے ذمے باقی رہتے تھے، تو مجھ کو وقت نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ میں شعبان تک میں ان روزوں کو ادا کرتی تھی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا آئندہ رمضان تک آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ تاخیر نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ایک بات وضاحت سے کہہ دی گئی ہے کہ رمضان کے روزے کیا جو قضا روزے ہیں ان کو لگاتار رکھا جائے یا آدمی الگ الگ دنوں میں رکھ سکتا ہے، تو اس بات کی بھی وضاحت حدیث کے اندر موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لا بأس ان يفرق لقول اللہ تعالی فعدۃ من ایام اخر، صحیح بخاری حدیث نمبر 1949۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا آدمی الگ الگ دنوں میں بھی رکھ سکتا ہے، ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر رمضان کے روزے باقی رہ جائیں، روزے قضا ہوں، تو وہ بعد میں رکھ سکتا ہے۔ یہاں ہماری سوسائٹی میں ایک بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے وارث اس کی دولت اور اس کی جائیداد کے ملنے کے انتظار میں رہتے ہیں، لیکن اگر مرنے والے کے ذمے کوئی چیز باقی رہتی ہے، کوئی قرض باقی رہتا ہے، تو اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا ہے اور اس کے ذمے روزے کی کوئی قضا ہے، تو اس کے جو وارث ہیں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرنے والے کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 1952۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزہ ہو تو اس کے وارث کے لیے ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کرے۔ اس لیے ناظرین میں سے کسی بڑے کا، ان کے جاننے والے کا انتقال ہوا ہے جن کے وہ وارث ہیں،
تو ضروری ہے کہ ان کے ذمے اگر کوئی قضا روزہ ہو، کوئی روزہ باقی ہو، تو نوارثین ان کے روزے کی قضا کریں. یہ ان کا بنیادی حق ہے، وہ ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، جو اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو یقین ہو گیا روزے کی حالت میں کہ سورج ڈوب چکا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج نکل آیا، اور سورج ڈوبنے کا یقین ہو گیا، پھر اس نے افطاری کر لی، روزہ کھول لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج نکل آیا. تو اب وہ شخص کیا کرے گا؟ تو حدیث موجود ہے کہ اگر سورج ڈوبنے کا یقین ہونے کے بعد آدمی نے افطاری کر لی، اس کے بعد پھر سورج نکل آیا، تو گویا کہ اس سے غلطی ہوئی، اب اس کے ذمے اس روزے کی قضا ضروری ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ افطرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم غیم، کہ ہم نے بدلی کے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں افطاری کر لی، یعنی روزہ کھول لیا. پھر بعد میں ثم طلعت الشمس، پھر بعد میں سورج نکل آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو حکم دیا گیا کہ تمہارا روزہ نہیں ہوا، تم اس کے بدلے روزے کی قضا کرو. تو اگر کسی کے ساتھ ایسی بات پیش آئے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اگر اس نے اس یقین کے ساتھ کہ سورج ڈوب چکا ہے اور پھر افطاری کر لی، روزہ کھول لیا، اس کے بعد پھر سورج نکل آئے، تو ایسا شخص روزے کی قضا کرے گا. ایک اور مسئلہ جو بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے روزے کی قضا کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ کیا کڈنی یعنی گردہ صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس صورت میں ایک صورت ایسی ہے کہ جس وقت روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کا گردہ صاف کیا جا رہا ہے، اس کی واشنگ ہو رہی، صفائی ہو رہی ہے، تو اس کی صورت یہ اپنائی جاتی ہے کہ اس شخص کے خون کو ایک آلے میں رکھا جاتا ہے، ایک سامان میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس خون کے اندر غذائی چیزیں ملائی جاتی ہیں، جو بعض نمکین چیزیں ہوتی ہیں اور بعض شکر سے ملی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. یہ کیمیائی چیزیں ملا کر پھر خون کو اس کے جسم میں واپس رکھ دیا جاتا ہے. تو اگر ایسی صورت ہو، اگر گردہ اس طریقے سے صاف کیا گیا ہو، تو ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر یہ شکل نہ ہو، کوئی چیز اس میں طاقت کی نہ ملائی گئی ہو، اس کے خون کو نکال کر پھر یوں کا توں رکھ دیا گیا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. ناظرین محترم، یہ وہ چیزیں تھیں چند ضروری باتیں جو رمضان کی حالت میں عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان مسائل کی جانکاری رکھیں، اور اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک مسئلہ پیش آئے تو بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم کو روزے کا پورا ثواب مل جائے. روزے کی حالت میں ایک شکل ایسی بھی آتی ہے کہ آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے مسواک کیا، اور مسواک کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اب اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے منہ سے خون نکل رہا ہے، تو اس کو کوشش کے باوجود وہ نگل گیا. نماز کے بعد اس نے جو تھوکا تو واقعتاً خون تھا. تو اب اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں نگلا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اگر جان بوجھ کر نگل گیا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے، اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آئے تو ہم ان روزوں کی قضا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.